اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام صبح قبول ہو تمام دوستوں کو۔ آج ہم نئی نظم خطاب بہی نوجوانان اسلام یعنی اقبال نے اپنے مسلمان نوجوانوں کو درد دل سے ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے اور ان کے جو اسلاف تھے ہمارے نوجوانوں کے، ان سے جو ہے نا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے اور ان کا کردار اور آج کے نوجوانوں کا کردار دکھایا ہے اور ان کے اچھے کردار کو پیش کر کے نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم بھی ایسا ہی کردار پیش کرو۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلا شعر: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب مطلب سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، گردوں سے مراد وہ سابقہ مسلمان لے رہے ہیں، ویسے گردوں سے مراد آسمان ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال جو سابقہ ہمارے مسلمان تھے ان کو آسمان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ اتنے بلند تھے کردار میں جیسے آسمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تدبر کے معنی فکر کرنا، سوچنا، ٹھیک، غور و فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان نوجوان، کبھی تو نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ تو کتنے بڑے لوگوں کی اولاد ہے، تو کتنے عظیم لوگوں کی میراث ہے، ٹھیک ہے، کتنے عظیم لوگوں کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تاج سر دارا سے مراد ایران کا جو قدیمی بادشاہ تھا دارا، اس کے سر کے تاج کی طرف جو ہے اقبال کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے تجھے اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا، یعنی محبت کے انداز میں پالا، محبت کے طریقے سے پالا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا پیار ہی پیار تھا۔ اور یہ قوم کوئی عام قوم نہیں تھی جس نے تجھے پیار سے پالا تھا، وہ قوم تھی جس نے ایران کے بادشاہ دارا کا تاج بھی پاؤں میں رون ڈالا تھا اور اس سلطنت کو فتح کیا تھا۔ یعنی اتنی عظیم قوم نے تجھے محبت دی ہے، محبتوں میں پالا ہے۔ تمدن آفرین خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفرین تہذیب اور باہم رہنے سہنے کے ڈھنگ پیدا کرنے یعنی سکھانے والا۔ خلاق تخلیق کرنے والا، بنانے والا، اس مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آئین جہانداری دنیا پر حکومت کرنے کا دستور ہے، آئین ہے، قانون ہے۔ صحرائے عرب، عرب کا ریگستان، حجاز وغیرہ۔ شتربان اونٹ ہانکنے والے۔ گہوارہ تربیت گاہ، مطلب اگر تجھے اس کا علم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، یعنی یہ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹنی چرانے والوں کے گہواروں میں پلی۔ اس کے باوجود اس قوم نے دنیا بھر کے لوگوں کو تہذیب و تمدن اور رہنے سہنے کے ڈھنگ سکھائے، طریقے سکھائے، انداز سکھائے۔ اس کے علاوہ حکمرانی کے قاعدے بھی بتائے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ سما الفقر فخری، کارہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ سما کے معنی منظر، الفقر فخری،
یعنی رسول پاک کا فرمان ہے کہ فقیری میرے لیے فخر کا باعث ہے، یعنی سادگی، تکبر نہ کرنا، غریبوں والی زندگی بسر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فقیری ہے میرے لیے فخر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنی کروفر اور شان و شوکت کے باوجود اس قوم کے لوگوں نے دولت مندی اور حکمرانی کے دور میں بھی درویش اور فقیر کو اپنا طرح امتیاز بنائے رکھا، اپنا دستور بنائے رکھا، اپنا شعار بنائے رکھا۔ یعنی وہ بادشاہ ہوتے تھے، وہ رسول پاک جیسے دنیا پر حکومت کرنے والے اسلامی سربراہ ہوتے تھے، لیکن چٹائی پر بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے خوبصورت چہرے کو سجانے، یعنی باب و رنگ و خال و خط، یہ اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے آپ کو سجانا، رنگ دینا، خد و خال کو سجانا، اپنے چہرے کے گال کو سجانا ہے جی، زینت کرنا، انہیں سنوارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی خوبصورت ہیں۔ زیبارہ، زیبارہ کے معنی وہ زیبائش والے ہیں، خوبصورت ہیں، وہ پہلے سے ہی خوبصورت ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ منعم مالدار، یعنی جس کے پاس نعمتیں ہوتی تھی، نعمتوں والا، جس کو اللہ نے نعمتیں عطا کی اس کو منعم کہتے ہیں، اور جو عطا کرتا ہے اس کو منعم کہتے ہیں۔ منعم، منعم نعمتیں دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ منعم جن کو نعمتیں دی گئی ہیں، تو یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ منعم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کو نعمتیں دی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ مالدار لوگ، اور فقیر کا معنی ہے، گدا کا معنی ہے فقیر، یارہ کے معنی حوصلہ۔ بہت خوبصورت اس میں مطلب ہے کہ وہ مسلمان جو تھے وہ فقیر ہوتے تھے لیکن غیور اتنے تھے کہ بادشاہ اور عمراء ڈرتے تھے کہ ہم ان کو کیسے کہیں کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اتنے خوددار فقراء، اتنے خوددار غریب مسلمان، ٹھیک ہے۔ یہاں فقیر سے مراد وہ یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، فقیر سے مراد سادہ زندگی بسر کرنے والے، پھٹے پرانے لباس والے، ٹکڑوں پر پلنے والے، غربت میں پلنے والے، لیکن خودداری ان کی اتنی تھی کہ بڑے بڑے عمراء جرأت نہیں کرتے تھے کہ وہ فقراء کو کچھ خیرات دے سکیں، عطیہ دے سکیں، نہ، ان میں اتنی جو ہے نا جرأت ہوتی تھی، اتنی غیرت ہوتی تھی، اتنی حمیت ہوتی تھی، اتنی خودی ہوتی تھی کہ اس کو بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کھڑا تھا جو ہے عام سا آدمی، اور وہ ایک بادشاہ گھوڑا لے کر آیا اور اس نے اس سے بات چیت کی، تو اس پر فقیر پر اس کا اور اس کے گھوڑے کا سایہ آنے لگا، تو اس نے کہا تھوڑا سا بات کرنی ہے، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، تمہارا سایہ مجھ پر پڑ رہا ہے، میں تجھ سے یہ بھی بھیک نہیں مانگنا چاہتا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں اور تو نے مجھے تھوڑا سا دھوپ سے بچایا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی خودداری ہے ان میں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیرو جہاں دادو جہاں بانو جہاں آرا۔ شاعر کہتا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، ان کے قصے، کیا کیا واقعات، اور کتنی تفصیل میں ان کی عظمت کی بتاؤں گا کہ وہ صحرا میں رہنے والے کیا تھے۔ نشی کے معنی بیٹھنا، صحرا معنی صحرا، وہ تو جہانگیر تھے۔ جہانگیر مین دنیا کو پکڑنے والے، گیر معنی پکڑنا، یعنی دنیا کو فتح کرنے والے۔ جہاں داد دنیا پر حکومت کرنے والے، جہاں بان دنیا کو سنوارنے والے، دنیا کو ایک خوبصورت تہذیب کا انداز دینے والے، اور جہاں آرا دنیا کو سجانے والے، یعنی دنیا کے لیے باعث مسرت و راحت حکمران، اچھے حکمران، دنیا کو عدل و انصاف سے سجانے والے تھے۔
غرض تجھے میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا میں رہنے والے لوگ فی الواقع دنیا کے فاتح اور حکمرانوں کے علاوہ ساری دنیا کے محافظ اس کو سجانے والے تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ الفاظ میں نقشہ کھینچنا مراد لفظوں میں اس طرح بیان کرنا کہ کوئی تصویر سننے والے کے سامنے آ جائے۔ فزوں تر بڑھ کر، زیادہ فزوں تر بڑھ کر۔ اگر میں چاہوں تو الفاظ میں ان کا نقشہ کھینچ کر رکھ دوں اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کا سراپا بیان کروں، تاہم مشکل تو یہ ہے کہ تو اس عہد کا تصور کرنے سے قاصر ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیا تھے، ان کے مقام کیا تھے، ان کی عظمت کیا تھی، تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پا رہا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار، تو ثابت ہو سیارہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں جو سابقہ اشعار آئے ہیں اقبال نے وہ تمام اپنا لب لباب بتا دیا ہے کہ اب میں تجھے اپنے باپ دادا سے کیسے نسبت دوں، ان کے کردار سے کیسے نسبت دوں، ان کی جرت سے، ان کی خودداری سے کیسے نسبت دوں کہ تو گفتار ہے، تو صرف بولتا رہتا ہے، تو باتونی ہے۔ وہ کردار تھے، وہ عملی انسان تھے، تو ثابت، تو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، تو کام نہیں کرتا۔ وہ سیارہ، وہ چلتے رہتے تھے، ان کی فی الحرکت برکت، ان کی زندگی میں حرکت تھی، کوشش تھی، جہد مسلسل تھی، اور تو کاہل ہے۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہاں، ہمیں جو اپنے اسلاف نے، اپنے بزرگوں نے میراث کے طور پر علم دیا تھا، ادب دیا تھا، شرافت دی تھی، صداقت دی تھی، تنظیم دی تھی، اتحاد دیا تھا، جو سب چیزیں ہمیں انہوں نے دی تھیں، وہ تو ہم نے گنوا دی ہیں، کھو بیٹھے ہیں ہم۔ تو اب ایسے ہے کہ وہ ثریا پر تھے، ہمارا عروج تھا، تو اس سے ہم جو ہے نا وہ نیچے آسمان نے ہمیں پھینکا اور ہم نیچے آ گئے اور زمین پر آ گئے، یعنی پست ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے بلند تھے اور اب اتنے پستی پر آ گئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کردار کے بندے تھے اور ہم باتوں میں ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، کہیں کوئی مارا جا رہا ہے، کہیں کوئی کسی پر حملے ہو رہے ہیں، کسی پر حملے ہو رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم میں نہ کوئی غیرت رہی ہے، نہ حمیت رہی ہے، نہ ہمیں صداقت ہے، ہم میں نہ اتحاد ہے، ہم پارا پارا ہو چکے ہیں، فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اقبال نے کہا تھا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ حکومت جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ تو عارضی چیز تھی، لیکن ہمارے مسلمان کے پاس تو ایسا آئین ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسا دستور ہو جس کے پاس جیسا ہمارے پاس دستور ہے، یعنی اسلام۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علم کے موتی اشارہ ہے ان کتب خانوں کی طرف جو انگریز حکمرانوں نے یہاں سے یورپ پہنچا دیے تھے۔ سی پارا یعنی دل کا ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتے ہیں اپنے آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی نادر کتابیں جب میں نے اہل یورپ میں دیکھی، ان کے قبضے میں دیکھی کہ وہ استفادہ کر رہے ہیں، تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو دعا ہے یہ آخری شعر جو ہے نا یہ غنی کا ہے، تو اس لیے اتنا کافی ہے، غنی کاشمیری کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہی کردار، وہی جرت اور خود ہی عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں میں موجود تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔